حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید کے سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے، اور اس سورہ کی پہلی آیت میں اس کو احسن القصص یعنی سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائشوں میں ثابت قدم رہے اور صبر سے تمام مصائب و مشکلات کا مقابلہ کیا، تو اللہ نے انہیں بادشاہت عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تو سب سے بڑا ہی ہوگا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم سے دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بنیامین کی رائے کی درخواست کی، تو اس موقع پر انہوں نے اپنے والد کا پیغام پہنچایا۔ حضرت یوسف اپنے والد کے خط پڑھ کر رونے لگے اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ میں تمہارا وہی بھائی ہوں جسے بچپن میں آپ لوگ کنویں میں پھینک آئے تھے۔ اس پر ان کے بھائی نے ان سے معافی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی کھوئی ہوئی بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی۔ تم سب لوگ سب گھر والوں کو لے کر واپس مصر آ جانا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی جس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا کہ میں یہ کرتا لے کر بابا کے پاس جاؤں گا، کیونکہ پہلے بکری کے خون سے رنگا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی میں ہی ان کے پاس لے کر گیا تھا، جس سے میرے والد کو دلی تکلیف پہنچی تھی، تو اب یہ کرتا بھی میں ہی لے کے جاؤں گا تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ جب یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو کنعان میں موجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں سے کہا، جو کہ قرآن میں بھی موجود ہے، کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بوڑھا بہک گیا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سورہ یوسف آیت 94۔ تو ان کے پوتوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر اڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو؟ تو جب برادران یوسف وہاں پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب نے تہجد میں اللہ رب العزت سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی، اور آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے برادران یوسف کو معاف کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے 72 یا 73 افراد کے ساتھ مصر پہنچے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے استقبال کے لیے پورے قافلے کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ رش دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ فرعون کا لشکر تو نہیں؟ تو ان کے بیٹوں نے بتایا کہ یہ آپ کے بیٹے یوسف کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام حیران رہ گئے۔ ایسے میں حضرت جبرائیل تشریف لائے اور ان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر دیکھیے کہ آسمان کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں تشریف لائے ہیں، اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ غمزدہ تھے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب حضرت یوسف سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آبدیدہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تخت پر اپنے والد کو بٹھایا۔ ان کے گرد ان کے 11 بھائی اور سوتیلی ماں سب موجود تھے۔ پھر آداب شاہی میں سب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کہ اس وقت جائز تھا۔ تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ اس میں میرے بھائی ستارے ہیں، سورج آپ اور چاند والدہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا، اے ابا جان، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 24 سال اور کہیں ذکر ہے کہ 17 سال ان کے ساتھ رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ان کو لکڑی کے تابوت میں کر کے ان کو فلسطین دفنایا گیا۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے، اس نے آپ کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ چاہیے؟ اس نے کہا، ہاں، ایک اونٹنی دیجیے ماں ہودج کے، اور ایک بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس تو نے تو نبی اسرائیل کی بڑیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ نے پوچھا، وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जब हज़रत कलीमुल्लाह बनी इसराइल को लेकर चले तो रास्ता भूल गए। 1000 कोशिश की लेकिन राह न मिली। आपने लोगों को जमा करके पूछा, ये क्या अंधेरा है? तो उलमा बनी इसराइल ने कहा कि बात यह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त हमसे अहद लिया था कि जब हम मिस्र से चलें तो आपके ताबूत को भी यहाँ से अपने साथ लेते जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया कि तुम में से कौन जानता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तुरबत कहाँ है? सब ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते, हम एक बुढ़िया के सिवा और कोई भी आपकी कब्र से वाकिफ़ नहीं। आपने इस बुढ़िया के पास आदमी भेजकर इसे कहलवाया कि मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दिखा। बुढ़िया ने कहा, दिखलाऊंगी, लेकिन पहले अपना हक ले लूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू क्या चाहती है? आपने जवाब दिया कि जन्नत में आपका साथ मुझे मैसर हो। आप अलैहिस्सलाम पर इसका ये सवाल बहुत भारी पड़ा। इस वक्त वही आई कि इसकी बात मान लो, इसकी शर्त मंजूर कर लो। अब वो आपको एक झील के पास ले गई जिसके पानी का रंग भी मुतगय्यर हो गया था। कहा कि इसका पानी निकाल डालो। जब पानी निकाल डाला और ज़मीन नज़र आने लगी तो कहा, अब यहाँ खोदो। खोदना शुरू हुआ तो कब्र ज़ाहिर हो गई। ताबूत साथ रख लिया। अब जो चलने लगे तो रास्ता साफ नज़र आने लगा और सीधी राह लग गई। तफसीर इब्न कसीर स्वात 39 जिल्द 4। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई। उनकी वफ़ात के बाद उनके चाहने वालों में उनमें इख्तिलाफ पैदा हो गया। उनकी तदफीन कहाँ हो? हर एक अपना महल्ले में इनकी तदफीन चाहता था। इसलिए ये फ़ैसला किया गया कि इनकी तदफीन दरियाए नील में की जाए ताकि वहाँ का पानी इनकी कब्र से गुजर कर सबके पास पहुँचे तो सबके लिए खैर व बरकत रहे। इसलिए आपकी मैयत को संगे मरमर की संदूक में बंद करके दरियाए नील में दफन कर दिया गया। फिर 400 साल बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मैयत भी अपने साथ ले जाने का हुक्म दिया, जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनका ताबूत वहाँ से निकाल कर अपने साथ फ़लस्तीन ले गए, जहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को इनके आबाओ अजदाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किया गया। इस वक्त आपका मज़ार फ़लस्तीन में है।